السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک انٹرنیشنل کینوس پر، دنیا کچھ چیزیں اب ڈیفرنٹلی دیکھ رہی ہے۔ کیا واقعی میں اس بات میں حقیقت ہے کہ مغربی بلاک میں اختلافات ہیں؟ عالمی سطح پر امریکہ اور اسرائیل تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، چونکہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال فلسطین کو باقاعدہ ایک ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ عالمی سیاست میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ امریکہ جو کچھ چاہتا تھا، کیا اس کا ریفلیکٹ اب مغربی فورن پالیسی پر دکھائی دے گا یا نہیں دکھائی دے گا؟ کیونکہ یہ ایک بڑا لمبے عرصہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر نیٹو کی صورت میں یہ تمام تر اقوام ایک ساتھ لڑتی رہی ہیں۔ کیا وجہ بنی کہ فلسطین کے معاملے پر بالکل ایک ڈیفرنٹ پروسپیکٹ نظر آ رہا ہے؟ کیا شاید ظلم حد سے بڑھ چکا ہے اور اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہاں پر رہنے والی عوام اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو مجبوراً حکومتوں کو کوئی فیصلہ لینا پڑا؟ کیونکہ نوجوان نسل مغربی، اس کو نو ڈاؤٹ میں بہت سلیوٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ اس پر آواز اٹھائی ہے، ہر جگہ آواز اٹھائی ہے، سیلیبریٹیز ہوں ہالی ووڈ کے یا پھر کسی اور فیلڈ کے لوگ، چاہے وہ مائکروسافٹ کی وہ میٹنگ ہی کیوں نہ ہو، ان سب میں ہم نے فلسطین کی آواز کو اٹھتے دیکھا۔ پاکستان نے ابھی حالیہ جس طرح سے اسرائیل کو پکڑا یو این کی میٹنگ میں، اور جس طرح سے ڈائیلاگز ہوئے اور پاکستان نے حقیقت پوری دنیا پر کھول کے رکھی، پاکستان بھی ایک شاندار مقدمہ لڑ رہا ہے۔ کیا یہ سیم سچویشن جو ابھی قطر کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد ایک بڑا زبردست معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا، ایک بڑا شاندار معاہدہ، میرا خیال ہے پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، ایک دنیا کے لیے بڑا ڈیفرنٹ قسم کی چیز سامنے آئی ہے، خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی ایک دشمن ملک ہے جو اس پورے خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، بھارت، اس کو بھی کہیں جا کر یہ روک لگی ہے اور اس کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کا اب کردار اس پورے خطے میں بڑا اہم ہے۔ پھر ہم ذرا یہ جو عالمی برادری کا رد عمل آیا ہے اور بڑی تیزی سے ان ریاستوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ کیا تسلیم کر لینا اس کے بین الاقوامی اثرات ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے آگے جانا پڑے گا، اگر تو اس سے آگے بھی جانا پڑے گا تو یقینی طور پر یہ شاید ایک پہلا اسٹیپ ضرور ہے اور امید کی پہلی کرن بھی بنی ہے۔ یہ فلسطین کے اپنے عوام کی مرہون منت ہے، جنہوں نے جبر مسلسل سہا ہے، جنہوں نے صعوبتیں سہ لی ہیں، اس قدر ظلم سہا کہ دنیا میں آج تک ہونے والی تمام جنگوں سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں، یعنی ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر سعید الزماں صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ اس وقت بریگیڈیئر صاحب جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ تھا مجھے کہ یہ شاید آج نہیں تو کل ضرور ہوگا، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے، ایک حد تک جا سکتا ہے اور اس طرح کا ظلم زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا۔ لیکن برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، مغربی دنیا کو اس کا خیال ایک دم سے آیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا عوام میں غم و غصہ بہت زیادہ ہے جس پر حکومتیں زیادہ سہ نہیں پا رہی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سب ڈبل گیم پلے کر رہے ہیں، یہ سب منافقت ہے، یہ ہپوکریسی ہے کہ برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا، کینیڈا کہ یہ بڑے بیبے بن رہے ہیں کہ جناب ہم فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ تو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو ان کو ٹوٹلی فلسطین کو آف دا میپ اور فلسطینیوں کو بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے بالکل ایک بات صحیح ہے کہ بہت زیادہ ڈومیسٹک پریشر ہے ان تمام ممالک میں، ویسٹرن ممالک جنہوں نے اب یہ اعلانات کیے ہیں، اور میں پھر کہوں گا ہپوکریسی کیا، یہی تو ملک ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کو سپورٹ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے۔ آپ کے خیال میں یہ فلسطین کے دوست ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مسلمانوں کے دوست ہیں؟ نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ آپ اس کو آپ ان کی طرف سے کہیں کہ جی یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے عوام کو کہ دیکھیں جناب ہم نے تو فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر دیا۔ بھائی جب آتی ہے بات غزہ پہ آپریشن ختم کرنے کی اور باقی ممالک پہ جو انہوں نے حملے کیے اسرائیل نے کئی ممالک میں اسٹارٹنگ فرام لیبنان، تو اس وقت تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں یہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، برطانیہ ہو گیا اور یہ تمام ممالک کہاں گئے وہ؟ اس وقت کوئی مذمتی بیان نہیں آتا ہے، کوئی قرارداد نہیں آتی ہے۔
बल्कि अभी रिसेंटली फिर जो अपना एक सीज फायर की जो रेजोल्यूशन थी उसको अमेरिका ने और जाहिर बात इसराइल उन्होंने उसको बिल्कुल वीटो किया। सो ये सब एक इंटरनेशनल मुनाफिकत है जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो इतना अहम ये हुआ है एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, एक तो ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया के साथ बड़ी पुरानी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, डीप अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया कि आपकी सलामती, हरमैन शरीफैन हमारे होली साइट्स की सलामती को अगर खतरा होगा, आपकी सिक्योरिटी वायलेट को खतरा होगा, आपकी सालमियत को खतरा होगा, तो हम आपकी मदद को आएंगे। और देखें जी अब उसको फाइनली फैसला हुआ है कि इसको फॉर्मलाइज किया जाए इनटू अ रिटन एग्रीमेंट। अब रिटन एग्रीमेंट जो है वो कितने पेजेस का है, उसके कॉन्टूर्स क्या है, उसके टीओआरस क्या है, ये आई डोंट थिंक विल एवर कम आउट, ये ऐसे ही रहेगा। आपको क्या एम्बिगुअस फॉर्म में जिसको अंग्रेजी का लफ्ज है। लेकिन मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि अमेरिका जो कि सऊदी अरेबिया के इतना क्लोज डिफेंस एलाई है, सिक्योरिटी एलाई है, अमेरिका सऊदी अरेबिया की बल्क ऑफ द वेपन सिस्टम हर किस्म की वो तो अमेरिका से आती हैं, और वो अरबों डॉलर जो है वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को चलाता है सऊदी अरेबिया और भी बड़े ममालिक। तो अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा मैंने रिएक्शन, या मैं मिस कर गया हूँ, कोई ऐसा रिएक्शन मैंने नहीं सुना है, ये पढ़ा है कि जनाब ट्रंप ने कहा कि ये अच्छा किया, इनके एग्रीमेंट हो गया, होना नहीं चाहिए था, ये है वो है। हम ये क्या सुन रहे हैं कि जनाब कतर और यूएई शायद वो भी इस एग्रीमेंट में शामिल हो जाए। बल्कि आज तो लेटेस्ट मैं ये खबर ये भी सुन रहा था कि तुर्की और एक और मुल्क है गालिबन शायद वो कतरी, वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं इस एग्रीमेंट में। तो लिहाजा ये फाइनल क्या शेप होगी, और कुछ हमारे भी कुछ एक दो वज़रा ने इंडिकेट किया है कि हाँ इसमें टीवी पे आके इसमें और गल्फ के ममालिक जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो देखें ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। लेकिन साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि लिंक है इसमें, साथ ही ट्रंप साहब ऐलान करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें पता है कि हमने बागराम एयरबेस जो है कैसे उसका कब्जा जो है। अच्छा ये मैं आपसे अलग, इस पे एक अलग चैप्टर है सर ब्रिगेडियर साहब, इस पे हम ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट डिस्कशन भी करेंगे। डॉक्टर सईद साहब, इस वक्त ज़रा मगरबी ब्लॉक, उसके इख्तलाफात, आलमी सिफारतकारी, ये बड़ी तब्दीलियाँ जैसे भी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, इससे कोई डिफरेंट देखते हैं या फिर यही पर्सपेक्टिव है आपका भी? अरसलान साहब बहुत शुक्रिया मदऊ करने के लिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और मेरी नज़र में इसकी बहुत अहमियत है। अब आप देखिए कि अक्टूबर 7 के बाद से लेकर अब तक हजारों की तादाद में मासूम इंसान अपनी जान गंवा बैठे। 50% ऑफ देम पर फीमेल्स एंड किड्स, और साथ में बूढ़े बच्चे, हर कोई तकलीफ में, हर कोई परेशानी में। रिबल्स में बदल चुका है जनाब आपका गाजा, और अब भी खंडरात से रोजाना की बुनियाद पे बॉडीज निकल रही हैं। बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी। और यकीनन 2025 में, जैसे मैं बारहा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करता हूँ कि मेरी समझ, मेरी सोच रुक जाती है 2025 में इस मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे इतना जुल्म ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी इजाजत दे सकती है ये सब कुछ कराने के लिए। नेवरदलेस ये सब कुछ कहने के बाद ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत अहमियत की हामिल है। मैं समझता हूं कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अब फ्रांस, इनका जो ये डिसीजन है रिगार्डिंग रिकग्निशन ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये बहुत खुश आइंद है। ये एक मैसेज भी है डॉक्टर सईद साहब, ये कोई मैसेज है और कोई पॉलिसी में शिफ्ट है? क्योंकि इस्राइल बड़े लंबे अरसे से इनका सारों का इल्हाक के साथ बड़ा इलाय रहा है और ये सपोर्ट करते रहे हैं सारे, लेकिन फ़लस्तीन को रियासत मानना एक सिंपल कोई बात नहीं होगी, ये इसमें कोई मैसेज होगा यकीनी तौर पर।
देखिए, अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन पिछले कुछ सालों से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। आई मीन टू से ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि दुनिया को अगर आप देखें तो बहुत तेजी के साथ बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, सो वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी कैपेबिलिटीज के हवाला से जो पॉलिसी परसू कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसमें वो थोड़ा डिफरेंट स्टांस या अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ये जो आउटकम है, मुझे लगता है कि ये भी उसी के तनाजर में उसको देखना चाहिए। फॉर श्योर यूके इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, फॉर श्योर ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। नेवरदीलेस यूरोपियन यूनियन और ये मगरबी ताकतें जो कि जिसको हम एंग्लो सैक्सन भी बोल सकते हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो कि लिबर्टी के हवाले से आवाजें उठाती हैं और यकीनन ह्यूमन राइट्स के लिए इनकी बड़ी काविशें हैं। मैं समझता हूं कि चाहे माजी हो, चाहे अब हो या फ्यूचर, इनका ये स्टांस दुनिया में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक तरफ तो यकीनन हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि क्या ये पॉलिसी शिफ्ट है, तो दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमें उन तमाम लोगों को राज तहसीन पेश करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो कि मगरबी दुनिया में है और उन्होंने फलस्तीनियों की हक के लिए प्रोटेस्ट किए। हार्वर्ड को देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड को देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है। चाइना आलमी बरादरी से जो फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत के लिए हिमायत कर रहा है, ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया के मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा है और इसका वाज़े पैगाम भी हमें दिखाई दे रहा है। जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिस तरह से ब्रिक्स चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस SCO चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, एक बड़े बैंक और डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान इन सारी चीज़ों का बड़ा मुतारिक हिस्सा है। पर UN के अंदर जो एक मसला फ़लस्तीन को लेकर 2 रियासती हल के लिए एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें वज़ीर आज़म ने भी शिरकत कर रहे हैं, इन चीज़ों पर भी ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंटली हमें आज ज़रा बात करनी है। अच्छा, गुल आयशा भट्टी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। गुल आयशा साहिबा, हम ज़रा बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इससे लिया है कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, एक मगरबी ब्लॉक ने फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। तो आप समझती हैं कि बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है ये पॉलिसी में मगरिब की? थैंक यू सो मच। इसमें पैराडाइम शिफ्ट भी हम इसे कहेंगे और एक और भी हमने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि जो जितने भी ममालिक है ना, ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जमहूरी मुल्क हैं और ये अपनी पब्लिक ओपिनियन पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल ओपिनियन है ना कॉमन मैन की, वो इतनी ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन है और वो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उस पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं अपनी ही पब्लिक से कि उनको इस तरह के डिसीजन लेने हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए इन्हीं के बेसिस के ऊपर री इलेक्शंस होते हैं। जब वो पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे तो डेमोक्रेटिक स्टेट की खूबसूरती ये होती है कि उसमें पब्लिक की राय को समझा जाता है। जिस तरह से प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं हर जगह वेस्टर्न सोसाइटी में स्पेशली, तो वही प्रेशर है जो आपको पॉलिसीज में नजर आ रहा है स्टेट में। अच्छा गुल आयशा साहिबा, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर, हम खुद भी इसको विटनेस कर रहे हैं कि वहाँ पर नौजवान नस्ल बहुत बाहर निकली है। सेलिब्रिटीज़, जो बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। मतलब हर जो शोबा है ज़िंदगी का उस पर बात हो रही है। लेकिन क्या ये प्रेशर इतना है या पहले से, अगर ये इतना बढ़ रहा था प्रेशर तो पहले क्यों नहीं हुआ? अब क्या कोई ख़ास वजह है कि अमेरिका, इसराइल जो कि बड़े इत्तेहादी रहे हैं, नेटो की सूरत में भी, दीगर सूरतों में भी बड़े इत्तेहादी इसराइल को सपोर्ट करते रहे ये सारे ममालिक, इनकी सपोर्ट में कोई तब्दीली आई है या अमेरिका की गिरफ्त थोड़ी लूज हो रही है? क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये दूसरी जो आपने पॉइंट रेज किया ना कि अमेरिका की गिरफ्त जो है वो लूज होना शुरू हो, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है रीजन में, स्पेशली वेस्टर्न रीजन में, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। दूसरी बात एक और भी है, देखें कि इजराइल के ये जो अट्रॉसिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा है कि अब हम उसके अगेंस्ट जो दूसरा बड़ा ब्लॉक बनता हुआ देख रहे हैं अरब मुस्लिम कंट्रीज़ का, वो बहुत स्ट्रांग है और ये बिल्कुल स्टार्ट है और वो ऑलरेडी एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया वेस्टर्न सोसाइटी ने इसको कि ये हम एक नए ब्लॉक के साथ हमारा इनकाउंटर होगा और बेहतर ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन कर लें।
تو امریکہ اب جہاں اپنا پریشر لوز کر رہا ہے، اس لیے تو اس نے سب سے پہلے یہ ایک سیپریٹ میٹنگ بھی کی ہے. یہ اس کی یو این کی کانفرنس سے پہلے ان کی سلیکٹو مسلم لیڈرز کی میٹنگ ہے پہلے ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد یہ لوگ جائیں گے یونائٹڈ نیشنز کی اس سیشن کو اٹینڈ کریں گے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک علیحدہ اسلامک بلاک جو ہے وہ ابھر رہا ہے، پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے. مجھے اس پر تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے، جو بات آپ نے کی، ہاں اس طرف بھی آپ نے چلے اشارہ کر دیا کہ ایک میٹنگ پہلے ہوگی. اس میٹنگ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یو این کانفرنس سے پہلے؟ ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. برگیڈیئر صاحب، ابھی گلیہ عائشہ صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی کہ ایک یو این کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اسلامک بلاک کے لیڈران کی، خاص طور پہ عرب کے لیڈران کی. تو یہ کیا کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہے، کیا ہے، اس کو ہم کیسے لیں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو میٹنگ ہونی ہے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو جیسا آپ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. یہ دس ول گیو دی اسلامک لیڈرز اور جو وہاں پہ جا رہے ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر پاکستان ٹو گیو دیئر پوائنٹ آف ویو اوپنلی ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن بات سمجھنے کی ہے بھائی، یہ سب ایک ہیں. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ، فرانس، اسپین اور کینیڈا اور یہ بھائی یہ 2 سال سے اس نسل کشی کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج تک کبھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں ریکارڈ پہ. اچھا، میں برگیڈیئر صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اگری، آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب ایک. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کوئی نیا پریشر ہے، کیا ہے کوئی پیراڈائم شفٹ ہے پالیسی میں؟ کیونکہ یہ سارے بڑے مضبوط اتحادی ہیں اسرائیل کے. تو ایسا کیوں ہوا کہ فوراً فلسطین کی ریاست تسلیم ہو رہی، یو این کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس میں 2 ریاستی، ہم تو نہیں مانتے 2 ریاستی حل، لیکن چلیں 2 ریاستی حل پر جو بات ہوگی اس کا اعلامیہ بھی سامنے آ جائے گا. عرب بھی موجود ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، قطر کے اوپر بھی اسرائیل کا اٹیک ہو گیا، اور چیزیں عرب لیگ کی کانفرنس میں پاکستان، ترکیہ بھی موجود تھے. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، پیراڈائم شفٹ میں نہیں کہوں گا. پھر بات سمجھنے میری سمجھ یہ ہے، یو ول ناٹ ایگری ود می، کہ یہ ایک کوشش ہے، وہ انگریزی کا لفظ ہے پیلیکیٹ یا یعنی پلیکیٹ، کہ وہ لوگوں کو تھوڑا سا جو اتنا ریئیکشن آیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کو اکیوز کیا جا رہا ہے ان ویسٹرن نیشن کو کہ آپ بنتے تو بڑے جمہوری ہیں لیکن آپ تو سب سے ورسٹ ہیں when it comes to human rights. آپ نے غزہ کی بربریت جو ہے اس کو سپورٹ کیا اور آج تک آپ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اخیل دن تک یہ کرتے رہیں گے. 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے ٹھیک ہے، پاکستان بالکل اس کا ایک بڑا سپورٹر ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں کر رہے. خاص اسرائیل نے تو کل پھر کہا ہے ان کے پرائم منسٹر نے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ فلسطین جو ہے وہ ایگزسٹ کرے ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ. سو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک چال ہے. ڈاکٹر سعید صاحب، آپ کا ویو چاہیے مجھے. ابھی جو گلیہ عائشہ بھٹی صاحبہ نے بات کی کہ اس وقت جو سچویشن ہے، ایک میٹنگ پہلے ہونی ہے، پھر اس کے بعد یو این کانفرنس ہونی ہے، تو ذرا آپ کا ویو اس پہ چاہیے. دیکھیے ارسلان صاحب، ڈپلومیسی بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی آپ کو اپنی سپیس نہیں چھوڑنی ہوتی. یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یقیناً ہم تنقید کر سکتے ہیں ان کی پرفارمنس پہ، یقیناً ہم ان کی سکسیسز اور ان کی فیلیئرز پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. پچھلے دنوں یہ ہفتہ پہلے پیلسٹائن کے حوالہ سے، اسرائیل پیلسٹائن کے حوالہ سے ایک ریزولوشن پیش کی گئی. 142 کنٹریز نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ کیا. سو یہ فورم بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب یقیناً وہ خطاب فرمائیں گے اور وہ پاکستان کی پالیسی بتا رہے ہوں گے. اور یقیناً وہ پالیسی پاکستان کی، اگر ہم فورن پالیسی کو دیکھیں تو وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے. پاکستان کی اگر فورن پالیسی کی ہم بات کریں تو وہ کوآپریشن کی بات کرتی ہے، چاہے وہ بائی لیٹرل ہو، چاہے وہ ٹرائی لیٹرل ہو، چاہے وہ ریجنل ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو. سو پاکستان کی فورن پالیسی کی جو پرنسپلز ہیں اور پاکستان کا جو کرنٹ پالیسی سٹانس چل رہا ہے یقیناً کمال ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ بہت امیدیں ہیں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی سپیچ کے ساتھ کہ وہ پاکستان کا بیانیہ عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے. تو ڈپلومیسی از دی ٹول جو کہ مسائل کا حل ہے. ڈپلومیسی ایک ایسا فریم ورک ہے
جس سے آپ کانفلکٹس کو اپرچونٹیز میں بدلتے ہیں اور وہ اپرچونٹیز کولیکٹیو بیٹرمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. سو یہ جو فورمز ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں چاہے وہ ریجنل ہوں ہمیں بھرپور استعمال کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ موجودہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ شاباشی دینے کی ضرورت ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا قد کاٹ بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو پاکستان سعودی عربیہ کا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. آئی مین ٹو سے یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو گیا. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کسی ایک اسپیسیفک ایونٹ کا نتیجہ نہیں ہے جیسے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے بھی کہا. نیور دی لیس اس پہ مہینوں غور و خوض ہوا ہے. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ایگریمنٹ کنٹریز کے مابین سائن کیا جاتا ہے تو اس پہ ایس او پیز ہوتی ہیں, پروسیجرز ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کو ملوث خاطر رکھنا ہوتا ہے. اور افسان صاحب ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیکھیے, تمام سٹیک ہولڈرز چاہے وہ سویلین ہیں چاہے وہ ملٹری ہیں سب سر جوڑ کے بیٹھے اور تب یہ آؤٹ کم نکلا. تو یقیناً پاکستان کی فورن پالیسی درست. میں ذرا یہ جو اوپن فورن پالیسی اس پر بھی بات کرتے ہیں. میں گلیہ اشرف صاحبہ یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا دونوں حضرات سے اس پر میں نے ویو بھی لیا. آپ کا ذرا اس پہ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل اور چاہیے. ایک طرف چائنا عالمی برادری سے فلسطین کی اقوام متحدہ رکنیت کی حمایت کر رہا ہے, دوسری طرف مغرب ہے, مغرب اب ریاست تسلیم کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک ہپوکریسی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر سعید یہ مان رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے بہتر ہے, تھوڑا سا آگے اور بڑھ رہا ہے اور تسلیم کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں سمجھتا تھا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, خالی تسلیم کرنا. لیکن اگر تسلیم کر رہے ہیں اور کسی ریاست پر ظلم و جبر ہو رہا ہے یہ اس پہ اٹیک تصور ہوگا جو عالمی قوانین کہتے ہیں, عالمی ایک ڈپلومیسی ہے. پھر یہ جو میٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس سارے معاملے سے پہلے یو این کانفرنس سے, کیا امپیکٹ ہے اس ساری چیز کا؟ دیکھیں اسرار صاحب اس میں ہم نے نا ایک اور چیز کو بہت امپورٹنس دینی ہے, وہ ہے اکانومی. آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ انویسٹمنٹ اور بائیلیٹرل ٹریڈ ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا, اسپیشلی امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن پاور کے ساتھ. آپ دیکھیں جو جیرڈ ہے نا ٹرمپ کے جو وہ ہیں سن ان لا ہیں ان کے سب سے زیادہ اس کی انویسٹمنٹ ہے قطر کے اندر. تو جب قطر پہ یہ اس طرح سے اسٹرائک ہوئی تھی نا تو اس وقت ایک بات شروع ہونے لگی تھی کہ ٹرمپ کے اپنی بہت ساری انویسٹمنٹ ہے ایک ملک کے اندر, بائیلیٹرل ٹائز اور میڈیٹر کا رول تو وہ پلے کر ہی رہا تھا قطر, لیکن وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے یو ایس کی. ابھی جو میٹنگ کر رہے ہیں نا وہ میٹنگ یہ کہ دیکھیں آپ اپنے اکنامک گراؤنڈ کو تو نہیں چھوڑیں گے نا, تو چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں چاہے اسپیشلی وہ امریکہ ہے, اس کا فیملی بزنس بہت زیادہ ہے قطر کے اندر, تو وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ اس کو سیف گارڈ کیا جائے. اور یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے نا اس میٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کہیں نا یہ جو بھی ایک عرب مسلم جو میٹنگ ہوئی تھی سمٹ ہوا تھا قطر کے اندر میں اس میں سے اپنی پریزنس شو کروں گا. پریزنس یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بینگ اے گڈ فرینڈ قطر ناراض ہے ہم سے. اور آپ دیکھیں جو ملٹری ٹائی ابھی جو بائیلیٹرل ملٹری جو اسٹریٹجک ریلیشن ابھی بنا ہے پاکستان اور سعودیہ کا, وہ بھی اسی لیے بنا ہے کہ سعودیہ کو نظر آ گیا کہ اگر قطر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا اچھا ہی فرینڈ کیوں نہیں ہے تو پھر میری سیکیورٹی کا کیا ہوگا, میں بھی تو امریکہ پہ ریلائی کرتا ہوں. تو اسی لیے اس نے پاکستان کی طرف ٹلٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک اینگل بھی اور سیکیورٹی اینگل بھی امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے. اسی لیے انہوں نے یہ میٹنگ جو ہے اس میں پریزنس ان کی بہت ضروری ہے. وہ میک شور کرنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ سے ان کو ایشورنسز دیں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, ہم سنبھالیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا میکرون بھی جب یہ سمٹ چل رہا تھا نا عرب مسلم کنٹری کا, تو میکرون جو تھے اس وقت جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ ساری گیم چلائی ہے کہ کیونکہ اکنامک ٹائز, سیکیورٹی چیلنجز یہ سارے امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ منایا جائے مڈل ایسٹ کو اور دوبارہ ان کی ساری وہ جو ٹرسٹ ہے نا اس کو ون کیا جا سکے. اور ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی وہ اس کو لوز نہیں کریں گے. جہاں تک چائنا کی بات آتی ہے, چائنا نے ہمیشہ بات کی ہے نیو ورلڈ آرڈر کی. وہ نیو ورلڈ آرڈر وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ایکوالٹی ہوگی. ابھی آپ نے ایس سی او کی جو میٹنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بار بار جو پریزیڈنٹ شی ہے وہ بات کرتے ایکوالٹی اور بات کرتے تھے اور ریلیشنز آن دا ایکول گراؤنڈ. تو ایکوالٹی کے اندر جب وہ بات کرتے تھے وہ کہتا ہے دیکھو ریسپیکٹ فار آل دا اسٹیٹس. تو جب اس جو بیسس پہ چلتا ہے چائنا تو اسی لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. حماس تو آمادہ تھی ڈائیلاگ پر, جو کچھ قطر میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. یہ اسرائیل واحد ملک ہے جس کو نہ تو ڈائیلاگ کرنے ہیں, جس کو بدماشی کرنی ہے, ٹیررزم پھیلانا ہے, جینوسائیڈ کرنا ہے, قبضہ کرنا ہے. اللیگل, دنیا کا سب سے اللیگل ملک ہے اور اللیگل ہو کر
ایک طاقتور ملک بنتا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ تو اس نے کرنا ہے. آج اور بھی چیزیں ہوں گی. اس سے پہلے جب ڈائیلاگ ہوا تھا یو این کے اندر تو ہمارے مندوب نے منہ کا کھانی پڑی تھی اسرائیل کو. انہوں نے جس طرح کے بڑے دلیرانہ جواب دیے تھے اور پوری دنیا پر واضح کیا تھا, معافی مانگنی پڑ گئی تھی پہلی بار اسرائیل کو کسی مسلم ملک سے. ذرا واپس آتا ہوں, یہ بگرام والے معاملے پر بھی ڈسکس کریں گے, اور یہ جو مغربی ممالک یا مغربی جو طاقتیں ہیں, اگر ان میں یہ شفٹ آ رہا ہے اس یو این کانفرنس سے پہلے, اس کا کیا مقصد ایک ایسے ٹائم پر ہو سکتا ہے؟ واپس آتے ہیں بریک سے, اس پر بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ جس طرح کا پالیسی میکنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, یا پالیسی پیراڈائم شفٹ ایک جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بگرام ایئر بیس کی بات کی تھی, ذرا اس پر ہمیں بتائیے گا کیوں ایک وقت میں اس کے بھی بات دوبارہ شروع ہو گئی, اور پھر دوسری جانب سے جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے افغانستان میں, اس نے بھی اس کو نیگیٹ کر دیا. یہ ایسے وقت میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بڑا ہوشیار اور بہت چالاک آدمی ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. اور وہ چیزیں سوچتا ہے, ایسے ٹائمنگ پہ سوچتا ہے کہ جس سے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اس وقت کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ باگرام کی بات کرے گا, افغانستان کی بات کرے گا. اس نے تو تھریٹ دے دیا وہاں پہ کہ جناب پھر ٹھیک ہے, اگر آپ ہماری جو آپ سے بات چیت چل رہی ہے پیسوں کے لین دین کے حوالے سے, تو پھر نہیں ہوگا تو پھر ہم اور بھی طریقے استعمال کریں گے, اینڈ وی ول ری ٹیک باگرام ایئر بیس. بات بڑی سمپل ہے جی. ایک منٹ کے لیے آپ اس کو ذرا پاکستان سعودی ایگریمنٹ کو ذرا سائڈ پہ آپ رکھتے ہیں, اور کافی ہم نے اس پہ ڈسکشن کر لی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا یہ باگرام کے اوپر دوبارہ فوکس کرنا, کیا تو وہ یہ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہاں سے چین کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از مچ مور دین دیٹ. بالکل یہ چاہتے ہیں کہ چائنیز کا جو انگریس ہوا ہے, اور جب سے یہ پچھلے 4 سال میں ایک قسم کا بھاگ کے نکلے وہاں سے کابل سے, اور ہم نے ان کی بڑی مدد کی تھی قطر کا ایگریمنٹ جو کرایا افغان طالبان کے ساتھ, تو ایک ایکچولی شکست کھا کے یہ فیس سرونگ کے ساتھ یہ نکلے وہاں سے. تو چائنیز نے بڑا وہاں پہ جگہ آکوپائی کی ہے, وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, وہ کمیونیکیشن سیکٹر میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ ان کی منرل ڈیولپمنٹ انوالو ہو گئے چائنیز, خاص کر ریئر منرل میں. اب یہ صورتحال ان کو قبول نہیں ہے امریکنس کو, تو لہذا وہ باگرام ایئر بیس, اور وہ سمجھتے ہی ہیں کہ جیسے باگرام ایئر بیس انہوں نے بنایا تھا, باگرام ایئر بیس تو 1950 میں سوویت یونین نے بنایا تھا افغانستان میں, تو یہ امریکہ کا کلیم کدھر سے آ گیا؟ ڈاکٹر سعید صاحب, ابھی بریگیڈیئر صاحب کی بات آپ نے سنی. پاکستان کے پالیسی میکرز کو بہت غور سے سچویشن کو دیکھنا ہوگا اور انتہائی بردباری کے ساتھ فیصلہ سازی کرنی ہوگی. دیکھیے, یو ایس وڈرال کے بعد پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز بڑھے. آپ دیکھیے کہ ٹیررزم کے جو واقعات ہیں یو ایس وڈرال کے بعد بڑھے, اور پاکستان نے یقیناً ویسٹرن بارڈر کی طرف سے ٹی ٹی پی کی صورت میں, جس کا نیکسس پھر بی ایل اے کے ساتھ بھی ملا, پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنجز جنریٹ کیے, کریٹ کیے. پاکستان کی آرمڈ فورسز نے بہادری کے ساتھ ٹیررسٹ کا قلع کیا, اور یہ پروسیس ابھی جاری ہے. ناؤ انڈیا پاکستان کا جو 4 days کانفلکٹ ہوا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک اہم رول پلے کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کانفلکٹ کو ڈی ایسکیلیٹ کروایا اور سیز فائر میں مدد دی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے. پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا میجر نان نیٹو ایلائی ہے. دوسری طرف ہمارے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اور ہم آئرن کلیڈ فرینڈشپ کی بات کرتے ہیں. ہم نے سعودی عربیہ پاکستان کا بھی جو یہ معاہدہ ہوا, ہم نے اس کے اوپر کافی بات کی, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف یہ معاہدہ, دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا افغانستان کے حوالے سے یہ بیان. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ فوکس کرنا ہے. ہمارے لیے نیشنل انٹرسٹ گائیڈنگ سٹار ہے. ہماری سیکیورٹی اینڈ پاکستان وہ سب سے پہلے ہیں, اور ہمیں پاکستان میں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات اٹھانے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ ضروری ہے یہ بتانا کہ پاکستان ابھی
ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کر رہا ہے. تو ہماری جو فورن پالیسی ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا حصہ بھی ہے, دیٹ از کہ ہم نے اپنے اکنامک کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے, گل عائشہ صاحبہ آپ کے شارٹ سے اس پہ مجھے ویو چاہیے ہوگا, ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب چائنا رشیا کا رول بڑھ رہا ہے, بھارت کا رول گھٹ رہا ہے, پاکستان کا رول بڑھ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی بیڈ لک والا سین چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ, کیونکہ یہ بگرام کی ایئر بیس کے ساتھ ساتھ آپ نے کل دیکھا کہ کل انہوں نے وہ چابہار پورٹ کے اوپر جو ویور لگائے ہوئے تھے سینکشنز کے, وہ ریموو کر دی ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پورٹ کو انڈیا ہی یوز کرتا تھا, تو اس ریجن میں انڈیا کا انفلوئنس اور بھی زیادہ کم ہو جائے گا. لیکن جہاں تک ہم بگرام ایئر بیس کی بات کرتے ہیں تو اس کو لینے کا میں انٹرسٹڈ تو ہے امریکہ, لیکن دیکھیں حکومت طالبان کی ہے, پچھلے ٹائم پہ جتنا عرصہ بھی افغانستان میں اچھا ایک چیز بتائیں گل عائشہ صاحبہ ذرا, کیا اب وہ وقت نہیں رہا, اب وہ بات نہیں رہی, اب اتنا آسان نہیں ہوگا؟ نہیں, ابھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, ابھی تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس ریجن میں دیکھیں طالبان اس طرح سے لینینٹ نہیں ہے جس طرح سے ہم نے ناردرن الائنس یا ہم نے حامد کرزئی یا اشرف غنی کی حکومتوں کو دیکھا تھا, وہ پھر بھی کہیں سپورٹ دیتے تھے. لیکن یہ تو بالکل آپ نے دیکھا بھی کتنا بلنٹلی ان کا فوراً ہی اس پہ رسپانس بھی آ گیا افغان ایڈمنسٹریشن کا کہ ہم کسی بھی طرح سے کوئی اسپیس نہیں دیں گے. لیکن اور اچھا ہی ہے ان اے سینس اس طرح سے کہ دیکھیں اس ریجن میں پھر میں اگین کوٹ پریزیڈنٹ شی کہ وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ریجن جس سے بلانگ کرتا ہے نا, جن ملکوں کا یہ ریجن ہے انہی کو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہوگا, آؤٹ سائڈرز کو ویلکم مت کریں. تو اس ریجن میں چائنا کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی کوآپریشن کے ساتھ اور پھر سینٹرل ایشین کنٹریز کا جتنا رول ہے اور کنیکٹیوٹی کی جتنا کام کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے ریجن میں موجود اسٹیٹس ہی اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں بجائے اس کے کہ آپ آؤٹ سائڈرز کو ویلکم کریں. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اور یہ مجھے مشکل بھی لگ رہا ہے بہت. ایک تو آپ نے کہا کہ مشکل لگ رہا ہے, اس کی ریزن شاید یہ کہ اب وہ وقت نہیں رہا, دوسرا اب ممالک بہت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہو چکے ہیں اور پاکستان ایک نئے بلاک کا بھی حصہ ہے, پاکستان اس مغرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی بہتر پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے. اب وہ معاملات بھی نہیں رہے کہ افغانستان بھی وہ افغانستان نہیں رہا, وہاں بھی معاملات اب تبدیل ہو رہے, جنگی صورتحال نہیں ہے, لیکن ہے ٹیررزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جس پر پوری دنیا کو تشویش ہے, وہ ایک الگ سے چیپٹر ہے. بہت شکریہ گل عائشہ بھٹی صاحبہ, ڈاکٹر سعید الزماں صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. پھر ہوتی ہے آپ سے کل ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.